الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سامعین محترم، استقبال رمضان کے حوالے سے ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کے بارے میں بعض ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جن سے رمضان المبارک کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، روزوں کی فضیلت بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ روزہ دار کی فضیلت قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو جتنے بھی اعمال ہیں دین اسلام کے اندر ان کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لے کے آتا ہے تو اس کو ایک نیکی پر 10 درجے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کم از کم ہے۔ اب اعمال میں جتنا اخلاص ہوتا ہے اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کسی کو 70 گنا، کسی عمل پر 700 گنا، اور کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن پر اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ لیکن روزہ اور روزہ دار کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت ہے کہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ یعنی ایک مسلمان بندے کا جو روزے والا عمل ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک پوشیدہ عمل ہے۔ کوئی نہیں جانتا کون روزے سے ہے کون روزے سے نہیں۔ نماز پڑھنے والا لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے، صدقہ دینے والا لوگوں کے سامنے ہے، جہاد کرنے والا، تلاوت کرنے والا، ذکر و اذکار میں مصروف رہنے والا لوگوں کو نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی روزے سے ہے نہیں ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مسلمان بندے کا خاص معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب میں خود عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وہ جو سخاوت ہے
اور رحمت کی جو وسعت ہے اس کے مطابق بے حد و حساب اجر و ثواب روزے پر عطا فرمائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کے بارے میں کچھ فضیلتیں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پچھلے ٹائم جو منہ سے ایک بو سی شاید لوگوں کے لیے وہ پسندیدہ نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے زمین کی ساری مخلوق، آسمانوں کے فرشتے، جنگل کے جانور، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی رحمت اور مغفرت کی دعا مانگتی ہیں اور افطار تک مانگتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسندیدہ ہے کہ ساری مخلوق اس عمل والے کے لیے بخشش کی اور رحمت کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے جنت کو سارا سال زیبائش اور آرائش دی جاتی ہے، بناؤ سنگھار کیا جاتا ہے جنت کا، کہ روزہ دار دنیا کی تکلیفوں، مشکلات، بھوک اور پیاس سے آزاد ہو کر اس جنت میں آئیں گے، ان کے لیے اس جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ کس قدر فضیلت والا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھوک اور پیاس نہیں چاہتے، نہ وہ اس کے محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو کچھ عطا فرمانے والے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار جو پیاس برداشت کرتا ہے، کہ کسی پیاسے کو افطار کراتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، میرے حوض کا ایک گھونٹ پینے والا پھر جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ کتنا شراب کیا جائے گا، کتنے انعامات سے نوازا جائے گا، کتنے کھانوں سے روزہ دار کی ضیافت کی جائے گی، اس کو کیسے خوبصورت لباس پہنائے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو چھوٹی سی معمولی سی آزمائش ہے۔ دیکھیے ہم دنیا کے لیے بھی بھوکے رہتے ہیں، لوگ اپنے مطالبات پورے کروانے کے لیے بھوک ہڑتال کرتے ہیں، کئی دن بھوکے رہتے ہیں، لیکن یہ بھوکا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ محض بھوکا رہنا نہیں ہے، اس بات پہ غور و فکر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محض بھوکا رہنا اور اپنے بندے کو پیاسا رکھنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے آنکھ کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، خواہشات کا بھی روزہ ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ کچھ لوگ بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا، کہ روزہ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، ناجائز منافع بھی لے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس روزے کا کیا فائدہ ہے؟ جس روزے نے ایک مسلمان کے اعمال اور اخلاق کو درست نہیں کیا، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے بھوکے اور پیاسے تو رہتے ہیں، لیکن ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے تلاوت تو کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے تو ہیں، لیکن سوائے جاگنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے روزوں کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے جو نیک عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی حفاظت ہوگی زبان سے، کانوں کی سماعت سے، آنکھوں کی بصارت سے، دل کے خیالات سے، ہر چیز کو پاکیزہ کرنا ہے، آنکھوں کو بھی دیکھنے کے لیے پاکیزہ بنانا ہے، کانوں کی سماعت کو سننے کے لیے پاکیزہ بنانا ہے، زبان کی گویائی کو بولنے کے لیے پاکیزہ بنانا ہے، اور ذہن کے خیالات کو پاکیزہ بنانا ہے تاکہ ہم اندرونی اور بیرونی اعتبار سے اس روزے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ روزہ تو یہ ہے کہ معاشرہ بدل جائے، جھوٹ ختم ہو جائے، خیانت کا نام و نشان باقی نہ رہے، غیبت کرنے والا کوئی مسلمان نہ ہو، دھوکہ دینے والا کوئی نہ ہو، ہم ملاوٹ نہ کریں، رشوت نہ لیں، زبان سے گالی نہ دیں۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم روزے سے ہو اور کوئی تمہیں گالی دے تو اس کے جواب میں کیا کہو؟ ہمارا تو یہ وتیرہ ہے، عادت ہے کہ گالی کا جواب گالی سے، کوئی ایک گالی دیتا ہے ہم 3 گالیاں دینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو اور کوئی تمہیں گالی دے تو اس کے جواب میں کہو انی صائم، انی صائم، انی صائم، کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے تمہاری گالی کا جواب نہیں دینا۔ یہ جو اخلاق ہے یہ بڑی مبارک چیز ہے۔ اگر کاش آج مسلمان کی زندگی میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائے، ہم دوسروں کا احترام کرنے والے ہوں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، ہم والدین کا احترام کریں، پڑوسیوں کی عزت، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، گھر میں ہمارا عمل حسن سلوک والا ہو، ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے ہوں۔ مسلمان دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد بنا کے، معاون بنا کے، مددگار بنا کے، دنیا کے اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہمیں قوانین عطا کیے ہیں، اخلاق کے بہترین نمونے عطا کیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کی بے اکرامی نہیں کی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا، غیبت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جو اخلاق حسنہ ہے اگر مسلمانوں کی زندگی میں پیدا ہو جائے تو آج دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ہمارے ہاں مطالبات اور قوانین بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ مارکیٹ کو کنٹرول کرو، لوگ چیزیں مہنگی کر رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں
اور روزہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بناتا ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے ہوں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ محبت اور الفت جو ہے اور شفقت ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو، تاکہ مسلمانوں کا یہ معاشرہ جو ہے یہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے فضائل اور برکات ان کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بلاؤں سے، تکالیف، مشکلات، مصائب، دکھوں اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔